جیسے ہی اس نے یونیورسٹی میں قدم رکھا ہر طرف سے پھول اس پہ برسے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر دریفشا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اس کے تمام میل اور فیمیل اسٹاف نے اس کی برتھ ڈے پہ اسے آج واقعی میں سرپرائز کر دیا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ پھولوں کا گلدستہ تھامتے وہ مسکرائی تھی۔ پورا اسٹاف بہت اچھا تھا۔ کو ایجوکیشن میں وہ سب کو تعلیم دے رہے تھے اور یونیورسٹی کا ماحول واقعی ہی بہت شاندار تھا، اور اس سب کا کریڈٹ اس یونیورسٹی کے ڈین مسٹر رضا وقار کو جاتا تھا، جو عرصہ دراز سے اس یونیورسٹی کو چلا رہے تھے اور ان کی دل کی عزت کرتے تھے۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے وہ بیمار تھے اور یونیورسٹی نہیں آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ ان کی بیسٹ ٹیم میں 5 لوگ تھے۔ پروفیسر ندیم جو ایجڈ تھے اور بہت ہی اچھی نیچر کے مالک تھے، HR ڈپارٹمنٹ سے تھے، اور مسز رابعہ جو ایک نہایت شفیق خاتون تھی۔ سرفراز، سر جنید ینگ ٹیم ممبرز تھے، اور ان کی ٹیم کا ایک حصہ تھی دریفشا جو سبھی کو بہاتی تھی اپنی سافٹ نیچر کی وجہ سے، لیکن اس کا رضا وقار کی بیسٹ ٹیم کا حصہ ہونا یونیورسٹی کے کچھ سٹاف کو چبھتا بھی تھا، جس کا دریفشا نے کبھی نوٹس نہیں لیا تھا۔ سبھی اس وقت سٹاف روم میں موجود تھے۔ جن کے پیریڈز لگے تھے وہ اپنی اپنی کلاسز لے رہے تھے۔ اور بھائی دریفشا، تمہاری تو موجیں ہیں، اچانک یہ برتھ ڈے سرپرائز ملا اور پھر گفٹس الگ۔ بھائی ہمیں تو آج تک کسی نے برتھ ڈے تک وش نہیں کیا، میم نیلم نے منہ بناتے کہا تھا۔ وہاں موجود سبھی کو ان کی بات بری لگی، لیکن دریفشا نے ہمیشہ کی طرح نظر انداز کر دیا۔ تبھی دروازے پہ ناک ہوئی اور پروفیسر ندیم اندر داخل ہوئے۔ سبھی اپنی جگہ سے ادب سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ اچھا بھائی، کچھ ہی دیر اسٹاف میٹنگ ہے، سر رضا تو آ نہیں سکتے، تو آپ ان کی جگہ اس یونیورسٹی کی چارج ان کے بیٹے اذلان شاہ سنبھالیں گے، جو تھوڑی ہی دیر میں یونیورسٹی پہنچنے والے ہوں گے۔ میم رابعہ اور مس دریفشا، آپ میٹنگ روم سیٹ کروا دیں، اور سر فہد، آپ ریفریشمنٹ کا بندوبست کریں۔ مسٹر جنید، آپ اپنی ڈسپلن ٹیم کے ساتھ ڈسپلن مینٹین رکھیں گے، اور باقی سٹاف بھی الرٹ رہے، کیونکہ یہ سر رضا نہیں، ان کے بیٹے ہیں اور تھوڑے بہت سخت قسم کے مزاج بھی ہیں، اور ان کے سو بی کیئرفل یو آل آف یو۔ پروفیسر ندیم سب کو انفارم کرتے جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر میں افراتفری مچ گئی تھی۔ اذلان شاہ نے یونیورسٹی میں قدم رکھا اور اس کے ماتھے پہ 2 بل پڑے۔ سن گلاسز کے اوٹ میں اس نے پوری یونیورسٹی پہ ایک تنقیدی نگاہ دوڑائی۔ وہ اپنے بابا کی بیماری کی وجہ سے دبئی سے پاکستان آیا تھا، اور اسے لگا کہ وہ ٹھیک ہی ہو جائیں گے تو وہ واپس دبئی لوٹ جائے گا، لیکن ان کی بیماری طویل پکڑ گئی تھی۔ اب وہ زیادہ تر بستر پہ ہی ہوتے تھے، اور ان کے جوائنٹ میں مسئلہ ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے انہیں چلنے پھرنے سے منع کر دیا۔ باپ کے کہنے پہ وہ ان کے یونیورسٹی آنے پہ رضامند ہوا تھا، ورنہ یونیورسٹی سے تو اس کا کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ وہ بزنس مین تھا، پر اب مجبوری میں اسے یہ سب کرنا پڑا تھا۔ پہلی بار باپ نے کوئی خواہش کی تھی اور وہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ سر السلام علیکم۔ پروفیسر ندیم ان کی جانب بڑھے تھے اور ان میں مصافحہ کیا، اس لیے وہ انڈر میٹنگ ہال کی جانب بڑھے تھے، جہاں آلریڈی سب موجود تھے، اور اذلان نے سب پہ ایک نگاہ ڈالی اور سربراہی نشست پہ برجمان ہوا۔ رسمی سلام دعا کے بعد اپنے بابا کے حوالے سے بات کرتی اس کا لہجہ نم ہوا اور پورے حال میں خاموشی تھی، اور ابھی وہ دوبارہ بولتا کہ کسی کے موبائل کی ٹون بجنے لگی۔ سبھی نے گردن موڑ کے دیکھا۔ اذلان کی نگاہ اس طرف اٹھی، موبائل پہ رنگ ٹون بجے جا رہی تھی۔ مس دریفشا، پلیز سوئچ دا سائلنٹ موڈ پر۔ پروفیسر ندیم نے سخت سنجیدگی سے کہا۔ وہ 2 غزالی آنکھیں پلک جھپکے اذلان کو دیکھتی اپنی بیگ میں جھکی تھی اور جلدی اپنا فون نکالے سائلنٹ پہ لگا گئی تھی۔ اس دوران اذلان کی نگاہیں اسی پہ رکیں جس میں ناگواری کا تاثر شامل تھا۔ دریفشا نے پلکیں جھپکتے اٹھاتے ہوئے سامنے بیٹھے ڈین کو دیکھا، جو اس وقت اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی گہری کالی آنکھیں ان سے دریفشا کو خوف سا محسوس ہوا اور پلکیں واپس جھکا لیں۔ مجھے ایڈمن سٹاف اپنی فائل کے ساتھ میرے آفس میں ملیں، دا میٹنگ از اوور۔ اذلان کے الفاظ پہ سبھی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے اپنی سیٹ سے اٹھنے پہ خود بھی اٹھ کھڑے ہوئے، اور وہاں سے بڑے کروپر سے باہر نکلا تھا۔ سبھی اس کی ظاہرانہ پرسنالٹی سے مرعوب نظر آ رہے تھے۔ پروفیسر ندیم پورے سٹاف کی فائلز ڈین کے روم میں پہنچانے کا آرڈر دیتے خود بھی اذلان شاہ کے پیچھے نکلے تھے۔ اوف، کیا پرسنالٹی اذلان شاہ کی! نیلم کا اس پہ دل آ گیا، اور ویسے بھی دل پھینک مشہور تھی، اور اپنے فرینڈز کے ساتھ وہ اذلان کی پرسنالٹی پہ باتیں کرتی اب باہر نکل آئی تھی۔ دریفشا جلدی ہے، مس رابعہ نے اس سے پکارا تو وہ چونکہ گھر کے نمبر سے کال آ رہی تھی وہ اٹھا نہ سکی، اور ابھی بیزی تھی اتنا کہ دوبارہ کال کر کے پوچھ نہیں سکتی تھی۔
लाबिन ने मोबाइल वापस बैग में रखा और मिस राबिया के पीछे वो बाहर निकली। उस वक्त अजलान शाह ने सबको ही काम में लगा दिया था। वह सब डिपार्टमेंट्स को चेक कर रहा था और सब अपनी अपनी फाइल्स का जो अधूरा काम था वो मुकम्मल करने लगे थे। तो दुरेपेशा अपनी सीट पर आकर बैठी और अपने डिपार्टमेंट की फाइल निकाली और उसे चेक करने लगी। कुछ ही देर में ऑफिस से उसका बुलावा आया था और उसे अपनी फाइल के साथ अंदर जाना था। सामने सीट पर बैठे अजलान शाह को देखकर एक पल उसके हाथ कांपे, लेकिन अगले ही लम्हे वो खुद एतमादी से खड़ी होते हुए अपनी फाइल अजलान शाह के सामने रख चुकी थी। सर, ये फाइल है। ऑन विच डिपार्टमेंट? सर, स्टूडेंट अफेयर, धीमा सा जवाब दिया था। और फिर अब फाइल चेक करने में बिजी था। आपके वर्क की काफ़ी तारीफ सुनी है मैंने, मिस पिशा। अब भी वो फाइल टेबल पर रखते हुए दुरेपेशा की जानिब गहरी नज़रों से देख रहा था। जी सर। दुरेपेशा अपना एहतमाद बहाल करते मुस्कुराई और उसके गाल पे हल्का सा डिम्पल अपनी छप दिखा के गायब हुआ था। एनी प्रॉब्लम? अचानक से सवाल पूछा। नो सर, दुरेपेशा ने उलझे हुए पूछा। जिस डिपार्टमेंट से आप हैं वहाँ तो बहुत मसले होते हैं। स्टूडेंट्स तो काबू ही नहीं आते, हर रोज़ नए नए पंगे लेते हैं और मिस मसला लेकर खड़े रहते हैं। आपको किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो कभी किसी स्टूडेंट की तरफ से, मुझे बता सकती हैं? वो दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाए थोड़ी देर के नीचे रखे पूरी खुद एतमादी से बोला था। नो सर, सब बच्चे बहुत अच्छे हैं और हमारी यूनिवर्सिटी का यही तो ख़ास बात है कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। कोई भी स्टूडेंट कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता। दुरेपेशा भी पूरी खुद एतमादी से बोली थी। गुड लक। लगता है कि स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी अच्छा कैलिब्रेशन है आपका। जी सर, सब बच्चे बहुत अच्छे हैं और हमारी यूनिवर्सिटी का माहौल बच्चे और बच्चियों के लिए बहुत अच्छा है। टॉप यूनिवर्सिटीज़ में नाम आता है हमारी यूनिवर्सिटी का। अब की बार दुरेपेशा तफसील से बात कर रही थी। उसका आई कांटेक्ट अजलान को बहुत भाया था। अपनी बात करते वो सामने वाले की आंखों में देख के बात करती। गुड, अगर कोई भी इशू हो तो आप मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकती है। ओके, यू मे गो नाउ। अजलान ने उसकी जाली आंखों वाली लड़की को जाने का कहा और उस पर तासुर बेअसर अंदाज हो रही थी। वो जो बिल्कुल नहीं चाहता था, ऊपर से उसका डिम्पल। अजलान शाह की पुश्त पर सर टिकाए गहरा सांस भर गया। दुरेपेशा अपनी सीट पे आते ही मोबाइल पे घर काल मिलाने लगी, जो बाबा के बजाय आदिल ने उठाया। आदिल उनका पड़ोसी था और दुरेपेशा के पास ट्यूशन पढ़ता था। बाजी, आपने फ़ोन नहीं उठाया। अंकल की अचानक तबीयत खराब हो गई है तो उन्हें अस्पताल ले गए हैं बाबा। बाबा ठीक है? क्या हुआ उन्हें? मैं अभी आती हूँ। आदि, तुम वही रहना प्लीज़, अबू के पास दमे का अटैक हुआ है, लेकिन मैं आ रही हूँ, तुम अबू के पास रहना। दुरेपेशा का दिल किसी अनहोनी के एहसास से डर था। वो अपनी जगह से उठती हुई सब चीज़ें बैग में डाले बाहर निकली थी। सीढ़ियों की तरफ बढ़ते वो फौरन सीढ़ियाँ उतरते हुए भागने वाले कैसे अंदाज में उतर रही थी कि सीढ़ियों के बिल्कुल एज पे खड़े अजलान शाह और नदीम साहब को देख ना पाई, लेकिन जैसे ही उन पर नज़र पड़ी तो अपनी स्पीड को ब्रेक लगाई। लेकिन इसी असना उसका पाँव मुड़ा और वो बहुत बुरे तरीके से अजलान के ऊपर जा गिरी थी और उसकी वाइट शर्ट को मुट्ठियों में सख्ती से दबोचा और शर्ट के ऊपरी 2 बटन टूटते उसके हाथ में आ गए थे और उसके रहन अजलान के सीने में पेबस्त हुए और शर्ट पे बेशुमार सलवटें पड़ी। अजलान इस अचानक अफताब पे बौखलाए पीछे दीवार के साथ जा लगा। दुरेपेशा की कमर में हाथ डाले उसे गिरने से बचाते वो गहरा सांस भर के रह गया था। वहाँ मौजूद सब लोगों पे सख्त तारी हुआ था और सब उस वक्त अजलान को देख रहे थे, जो गहरा सांस लेते अपने साथ लगी दुरेपेशा को देख रहा था, जिसकी मुट्ठियाँ अब भी उसकी शर्ट में दबी हुई थी और नाखून उसके सीने में, जबकि इसकी कमर पे अजलान के हाथ टिके देख कर नीलम का चेहरा बिगड़ा था। मिस दुरेपेशा, नदीम साहब ने जबाते हुए दुरेपेशा को पुकारा तो यकदम झटका खा के पीछे हटी। लंबे लंबे सांस लेती उसकी नज़रें सामने खड़े अजलान पे जा ठहरी थी, जिसकी हचमकी निगाहें उसके चेहरे पे टिकी थी और अजलान की शर्ट का बहुत बुरा हाल हुआ था, जिसे देखकर दुरेपेशा को सख्त सुबकी का सामना करना पड़ा। आई एम सॉरी सर। माथे पे हाथ रखे वो सर झुकाए, पलकें झुकाए। आपको ना बात करने का सेंस है ना चलने का, क्या कर रही हैं आप? सर, नदीम ने फौरन उसे लताड़ा। दुरेपेशा की आंखें नमी। अब आएगा मज़ा। नीलम ने आंखें छोटी करते हुए यह मंजर देखा था। कुछ सुकून महसूस हुआ। सॉरी सर, वो मैं जल्दी में सीढ़ियाँ उतरने का तरीका सिखाना पड़ेगा अब आपको। भागते हुए सीढ़ियाँ कौन उतरता है? नदीम साहब अजलान के चेहरे पे शदीद गुस्सा देखकर थोड़ा घबरा गए थे। पहली बार आए थे यूनिवर्सिटी और शर्ट का बुरा हाल कर दिया। न जाने क्या सोचते होंगे। नदीम साहब ने सर नफ़ी में झटका। मिस दुरेपेशा, कम इन टू माई ऑफिस। अजलान अपना गुस्सा दबाता हुआ वहाँ से अपने ऑफिस की जाने बढ़ा था। पीछे वो सब अजलान की पुश्त देखते रह गए। आंखों में टिके आंसुओं को अब की बार बहने से नहीं रोक पाई थी। जाए अब करवाएं अपनी और हमारी बेइज्जती। सर, नदीम अपनी टाई की नाट ढीली करते करते अपने केबिन की जानिब बढ़ गए। दुरेपेशा वहाँ मौजूद लोगों को देखकर मोबाइल
پہ آتی کال اٹینڈ کر گئی تھی۔ باجی آپ نے پوری بات سنی نہیں اور کال کاٹ دی۔ انکل اب ٹھیک ہے، انہیں گھر لے آئے ہیں، میں ان کے پاس ہی ہوں، فکر نہ کریں۔ اوکے، عادل نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے کال کاٹ دی تھی، جبکہ دور پیشہ نے اب مرے قدموں سے اذلان شاہ کے آفس کی جانب قدم بڑھائے تھے، جو اس وقت غصے سے روم میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ دور پیشہ روم میں آتا دیکھ کر اس نے ایک غصیلی نگاہ اس پہ ڈالی تھی، جو اس وقت سر جھکائے آنسو ضبط کیے سہمی کھڑی تھی۔ یہ کیا حال کیا آپ نے میرا؟ اپنی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کے بولتا ہوا اذلان دور پیشہ کو مزید شرمندہ کر گیا تھا۔ آئی ایم سوری سر، وہ غلطی سے پاؤ آپ کا ہر کام غلطی سے کرتی ہیں۔ اذلان اس کے قریب آتا ہوا دبے دبے لہجے میں گرایا تھا۔ دور پیشہ نے سر اٹھاتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ آپ کی گیلی پلکوں کو دیکھ اذلان نے گہرا سانس بھرا۔ رو کیوں رہی ہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ اذلان اس کی بھیگی پلکیں دیکھ کر دل کو کچھ ہوتا محسوس کر رہا تھا، اور دور پیشہ نے پہلی نفی میں ہی سر ہلا دیا تھا، پھر اسبات میں سر ہلایا۔ اذلان نے سر جھٹکا اور پھر اپنے سینے سے شرٹ کو ہٹاتا ہوا دیکھنے لگا، جہاں دور پیشہ کے ناخنوں نے اپنی کاریگری دکھائی تھی اور لال زخم ہوئے تھے۔ اب ان کا کیا کروں؟ اپنا سینہ سامنے کرتے ہوئے جھنجھلائے ہوئے انداز میں پوچھنے لگا، اور اس کے سکس پیک پہ نظر پڑتے ہی دور پیشہ نے فوراً نظریں پھیری تھی اور اس کا چہرہ یکدم فلش کرنے لگا۔ وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میرا پاؤں مڑ گیا تھا۔ شرٹ تو میں منگوا لوں گا ابھی، لیکن ان زخموں پہ مرہم کون لگائے گا؟ اذلان شاہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہیں اس کے پاس رہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، میں ڈاکٹر کی فیس دے دوں گی۔ دور پیشہ معصومیت سے بلی، اور ڈاکٹر سے کیا کہوں گا؟ یہ زخم کس جنگلی بلی نے دیے ہیں؟ دور پیشہ نے اپنی غزالی آنکھوں کو پھیلایا تھا، اور میں جنگلی بلی نہیں، میرے تو نیلز بھی چھوٹے سے ہیں، پتہ نہیں آپ کو کیسے لگے۔ دور پیشہ نے اس کی بات پہ برا بنایا، اور پھر کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ یہ دیکھیں زخم آپ کے سامنے ہیں مس دور پیشہ۔ اذلان نے چباتے ہوئے اپنے برہنہ سینے کی طرف اشارہ کیا تھا، جسے ایک نظر پھر سے دیکھتے دور پیشہ نے نگاہیں پھیر لی تھی۔ آپ سے معافی مانگی تو ہے سب کے سامنے، اور ابھی بھی اور کیا کروں؟ دور پیشہ نے زچ آتے ہوئے کہا تھا، جس نے زخم دیے ہیں مرہم بھی وہی لگائے گا۔ اذلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قطعی انداز میں کہا تھا۔ دور پیشہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ وہی جو آپ نے سنا۔ ٹیوب لے کے آئیں اور میرے ڈراور میں سے، حکم دینے والے انداز میں کہا، اور میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی سر۔ دور پیشہ کو یکدم غصہ آ گیا اور غصے سے بولتے وہ پیچھے ہٹتی دروازے کی جانب قدم بڑھا گئی کہ اذلان نے اس کی کلائی تھامے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اذلان شاہ کو نہ سننے کی عادت نہیں مس دور پیشہ، بہتر ہوگا کہ آپ زخم پہ مرہم لگا دیں، ورنہ اذلان کی دھمکی پہ وہ جو اپنی کلائی چھڑوا رہی تھی، اس کی بات پہ لب بھینچ کے اسے دیکھا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں سر۔ دور پیشہ کا لہجہ اب اس بار سخت ہوا تھا۔ تب تک نہیں جب تک میرے زخموں پہ مرہم نہیں، ہاتھ چھوڑیں۔ غصے سے بولتے ہوئے اس کا سانس پھولا تھا، اور اس کے گلابی لبوں کو دیکھتے اذلان کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ ذرا سا چہرہ اس کی جانب جھکایا تھا، چٹاخ دور پیشہ کا ہاتھ اٹھا تھا، جو اذلان کے چہرے پہ 5 انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا تھا۔ اذلان کا دماغ جھٹک سے واپس اپنی جگہ پہ آیا تھا اور پلٹ کے اس پہ ہاتھ اٹھایا۔ دور پیشہ نے یکدم اپنی آنکھیں مینچ لیں، لیکن اذلان اپنا ہاتھ اس کے گال پہ نہ مار سکا اور ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ دور پیشہ نے دھیرے سے اپنی آنکھ واقعی، اور اذلان کے چہرے پہ انتہا کا غصہ تھا، اور اس کا غصہ چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو گیا تھا، اور ایک لمحے کو دور پیشہ کو اس سے ڈر لگا۔ اس کا دل کانپا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی نظریں ایک لمحے کو بھی نہیں جھکائی تھی۔ خود کے اشتعال پہ قابو پاتے اپنی ہاتھ کی مٹھی کو پیچھا گیٹ لاسٹ گراتے ہوئے کہا تھا دور پیشہ۔ بس اسے دیکھتے گئی۔ آئی سیڈ گیٹ لاسٹ۔ وہ اونچی آواز میں دھاڑا تھا کہ دور پیشہ تہم کے پیچھے ہٹی تھی اور الٹے قدموں سے وہاں سے بھاگتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ اذلان شاہ نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچی تھی۔ وہ ٹیبل پہ موجود سارا سامان ایک ہی جھٹکے سے ہاتھ مارتے زمین بوس کیا۔ آئی ول نیور فارگیو یو۔ اذلان شاہ پہ پہلی بار کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا، وہ بھی ایک لڑکی نے۔ دبئی کی دنیا میں اپنا بچپن اپنی جوانی گزارنے والا 28 سالہ ہبرو مرد، جس کی چاہ ہر لڑکی کو تھی، لیکن آج تک کبھی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اور کبھی بہت خوبصورتی دیکھی تھی اس نے اپنی لائف میں، لیکن دور پیشہ کی آنکھوں کی کشش نے اسے اپنی طرف مائل کیا تھا، اور اس عجیب سے احساس نے کچھ پل کے لیے اسے ہوش و حواس پہ الا دیا تھا۔ اس احساس کو وہ کوئی نام نہ دے سکا اور نہ سمجھ پا رہا تھا۔ بے اختیار ہی اسے اپنے قریب کرتے وہ بھول گیا تھا کہ وہ دبئی میں نہیں، پاکستان میں۔ رضا وقار ہمدانی اپنے نام کے جانے مانے مشہور خاندانی رئیس زادے تھے، اور ان کی دولت کے چرچے دور دور تک تھے۔
تھے، لیکن ان کی دولت مند ہونے سے انہیں کبھی مغرور نہیں کیا تھا۔ وہ ایک خدا ترس انسان تھے، غریب اور مظلوم لوگوں کی مدد کرتے تھے، اور ان کی بیوی کا انتقال کچھ سال پہلے ہوا تھا۔ پاکستان شاولہ میں وہ اپنی والدہ رقیہ بیگم کے ساتھ رہتے تھے، اور ان کی 2 اولادیں تھیں، ایک بیٹی سیما وقار، اور جس کی شادی انہوں نے دبئی میں اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ کر دی تھی، اور اس کا ایک بیٹا تھا گلفام، اور اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ رضا وقار کا ایک بیٹا ازلان شاہ تھا، جس کا سارا بچپن دبئی میں ہی گزرا تھا اپنے ماموں کی سرپرستی میں۔ ازلان نے کافی کوشش کی کہ اپنے والد اور اپنے دادوں کو بھی دبئی لے جائے، لیکن وہ پاکستان چھوڑنے کا تیار نہیں تھے۔ پڑھائی سے بہت رغبت تھی، اس لیے ایک یونیورسٹی بنائی جو کچھ ہی عرصے میں مشہور اور یونیورسٹی میں شمار ہونے لگی، لیکن پچھلے 1 ماہ سے ان کی طبیعت گری گری رہنے لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے سے ذکر کیا۔ وہ ان کو یقین دلاتا رہا کہ وہ جلد پاکستان آئے گا، لیکن نہ آ سکا، اور پھر اچانک ان کے ہاسپٹل ایڈمٹ کا سن کر وہ نہ رہ سکا اور پہلی فلائٹ سے پاکستان آیا تھا۔ بیٹے کو دیکھ کر وہ پھر سے جی اٹھے تھے، اور کچھ ہی دنوں میں ان کی طبیعت میں کافی سدھار دیکھنے میں آیا تھا۔ ازلان کے رشتے کی وہ اپنی بیٹی نجمہ کی شادی اس کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، اور ان کی بیٹی کا دل آ چکا تھا ازلان شاہ پہ۔ رضا وقار کی خواہش پہ بھی وہ یونیورسٹی آیا تھا، اور وہ بہت بڑے پیمانے پہ پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ حد تک وہ دلچسپی لے رہا تھا، لیکن پہلے ہی دن اس کا سینہ زخمی ہوا، اس کی شرٹ پھٹی اور اس کے گال پہ تھپڑ پڑا۔ وہ یہ سب کیسے بھولتا؟ اور اس وقت وہ یونیورسٹی سے گھر کے لیے نکلا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ کافی تیز تھی۔ دورِ پیشاب کے روم سے جانے کے بعد وہ 2 گلاس ٹھنڈے پانی پینے کے بعد بنا کسی سے بات کیے گھر کے لیے نکل گیا تھا۔ ندیم صاحب کافی پریشان دکھائی دیے تھے، اور دورِ پیشاب سے کوئی بات بھی نہ کی تھی، جو اپنے کیبن سے آج دوبارہ باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ وہ بار بار پانی پیتی جا رہی تھی، گھبراہٹ تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ شاہ گھر میں انٹر ہوا تو رقیہ بیگم نے اسے پکارا، وہ جو سیڑھیاں چڑھتا رکا تھا، لیکن ان کی جانب پلٹا نہیں تھا۔ بیٹا کیسا رہا آج یونیورسٹی کا پہلا دن؟ انہوں نے بہت پیار سے پوچھا تھا۔ ازلان کو لگا کہ وہ تھپڑ پھر سے اس کے گال پہ پڑا ہو، لب پیچھے وہ سر جھٹک گیا تھا۔ ابھی تھکا ہوا ہوں دادو، بعد میں بات ہوگی، ادب لیکن سنجیدگی سے کہتا وہ اوپر سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ رقیہ بیگم اس کی پیٹھ دیکھتی رہ گئی تھی۔ روم میں آتے ہی کوٹ اتار کے بیڈ پہ اچھالا، اور اپنی شرٹ کے باقی کے 3 بٹن بھی ایک ہی جھٹکے سے توڑ کے اسے دور زمین پہ پھینکا تھا، اور آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا وہ اپنے چہرے پہ دورِ پیشاب کے ہاتھ کی انگلی کو نشان دیکھ رہا تھا۔ اپنا گال دیکھا، لیکن ہلکی ہلکی بیئرڈ میں لال نشان تھوڑا سا واضح ہوا تھا۔ یو پے فار دس مس دورِ پیشاب، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ غصہ ضبط کرتا ہوا باتھ روم میں بند ہوا۔ شاور کے نیچے کھڑے ہوتے ہی وہ اپنی آنکھیں بند کر گیا، اور ہاتھوں سے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا وہ پھر سے ان 2 غزالی آنکھوں کو دیکھنے لگا، یاد کرنے لگا، جو آنکھیں بند کرنے پہ بھی بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی۔ جھٹ سے آنکھیں کھولتے سر جھٹکا، دھان پان سی لڑکی، اور ہاتھ اتنا بھاری۔ شاور کا ٹیپ بند کرتے وہ باتھ روب پہنتا باہر نکلا تھا، اور اسی لمحے موبائل پہ مسٹر ندیم کی کال آنے لگی، جسے ازلان نے فی الحال اگنور ہی کیا تھا۔ اور دوبارہ کال ہے، لیکن ازلان اپنے بال بناتا دماغ سے اس لڑکی کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ نہیں اٹھا رہے کال، اب کیا کروں؟ ندیم صاحب نے غصے سے دورِ پیشاب کی جانب دیکھا، جو ان کے آفس میں کھڑی بری طرح سے اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس جگا تو مسٹر ندیم کے پاس چلی گئی اور ازلان کا نمبر ملا کے دینے کو کہا تھا، اور اس نے کال اٹینڈ ہی نہ کی۔ آپ مجھے سر ازلان کا نمبر دے سکتے ہیں؟ دورِ پیشاب نے دھیرے سے کہا تھا۔ اور ٹھیک ہے، دے دیتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ 1 ویک بعد سیمینار ہے اور سب کچھ بیسٹ ہونا چاہیے۔ سر ازلان ہر چیز نوٹ کرتے ہیں، سمجھی آپ؟ سر ندیم نے اسے سمجھا رہے تھے۔ سر ازلان کا نمبر میں نے آپ کے نمبر پہ واٹس ایپ کر دیا ہے، امید کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے معافی مانگے گی اور مزید کوئی غلطی نہیں کرے گی، اور وارن کر رہے تھے۔ دورِ پیشاب سر اسپات میں ہلاتی باہر نکل آئی تھی، اور ابھی تو سر ندیم بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ سر ازلان پہ ہاتھ اٹھا چکی ہیں۔ اگر انہیں یا کسی کو پتہ چل جاتا تو دورِ پیشاب نے گہرا سانس بھرتے ہوئے ارد گرد دیکھا تھا، کوئی نہیں تھا، اور وہ خاموشی سے اپنے کیبن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کیسا رہا آج کا دن آپ کا شاہ؟ رات کے کھانے کے ٹیبل پر رضا صاحب نے وہی سوال دہرایا تھا۔ ٹھیک تھا، شاہ نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ میں نے ندیم صاحب کو بتا دیا تھا کہ آپ سے تمام کام شاہ نے سنبھالنے ہیں، تو وہ سب کچھ آپ کو سمجھا دیں گے۔ شروع میں تھوڑی مشکل ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ سب سمجھ آئے گا۔ رضا وقار شاہ نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ شاہ نے سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگا دی۔ اور اگر میں یونیورسٹی کی بہتری کے لیے کوئی ڈیسیژن لیتا ہوں اپنی مرضی سے، تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ شاہ کی بات پہ رضا صاحب چونکے تھے۔ شاہ، مجھے آپ پہ پورا بھروسہ ہے، آپ جو بھی فیصلہ لوگے صحیح ہوگا۔ یہ
کھیر میں نے بنائی ہے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے۔ نجمہ نے کھیر کا باؤل شاہ کے سامنے رکھا تھا۔ میں کھیر نہیں کھاتا۔ ایکسکیوز می۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ بیٹا وہ بہت پیار سے بنا کے لائی ہے، تھوڑی سی چکھ لو۔ رقیہ بیگم نے اسے جاتا دیکھ ٹوکا تھا، نیکسٹ ٹائم میں مت بنانا۔ سیریس انداز میں کہتا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ رقیہ بیگم بھی چپ سی ہو گئی تھی۔ وہ جب سے پاکستان آیا تھا اس کے ساتھ اکھڑا سا تھا، وجہ تو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ماموں پلیز آپ شاہ سے کہیں نا کہ وہ مجھے بھی یونیورسٹی میں ٹیچر ہائر کر لیں، مجھے بھی بہت شوق ہے یونیورسٹی جانے کا۔ نجمہ نے رضا صاحب سے بہت پیار سے کہا تھا، بیٹا آپ نے سمپل بی اے کیا ہے اور سمپل بی اے کی آج کے دور میں کیا ویلیو ہے، پلیز ماموں کسی ایڈمن ڈپارٹمنٹ میں لگوا دیں، کچھ سیکھ لوں گی، سیلری بے شک نہ دیں۔ نجمہ اتنے لجاجت سے کہہ رہی تھی کہ رضا صاحب مسکرا دیے۔ چلو میں بات کروں گا شاہ سے، پھر دیکھتے ہیں، تھینک یو سو مچ ماموں، یو آر دا گریٹ۔ نجمہ بہت خوش ہو گئی تھی، جبکہ عذرا پھپھو کے چہرے کو ایک دم سے مسکان نے چھوا تھا۔ گھر آ کے درے شاہ نے اپنے بابا کے تمام ٹیسٹ رپورٹ دیکھی تھی، جو کل بھی نہیں تھی، کہیں بھی نہیں تھی، لیکن ڈاکٹرز نے امید دلائی تھی کہ انہیں میڈیسن سے ان کو کافی آرام ملے گا اور ان کی صحت کا خیال رکھنا ہے، خاص طور پہ ان کے کھانے پینے کا۔ عادل نے بہت ساتھ دیا تھا۔ وہ اپنے سارا کام چھوڑ کے درے شاہ کے بابا کمال بیگ کے پاس بیٹھا رہا۔ عادل کو وہ بہت عزیز تھے، کھانا وغیرہ کھلا کے وہ انہیں میڈیسن دیتی سلا کے باہر آئی تھی۔ باجی کیا ہوا، آج آپ کچھ پریشان ہیں، کچھ ہوا ہے کیا؟ عادل نے اس کا پریشان چہرہ دیکھا تھا اور وہ پوچھ بیٹھا، نہیں کچھ نہیں خاص نہیں، بس بابا کو لے کے پریشان ہوں۔ درے شاہ نے ٹالا، سچ کہہ رہی ہیں؟ عادل مسکرایا تو درے شاہ بھی مسکرا دی، ہاں بابا سچ۔ باجی کیا آج ٹیوشن کے بچے کو چھٹی دی ہوئی ہے؟ عادل نے خود بی اے کے پیپرز دیے ہوئے تھے، رزلٹ کا ویٹ کر رہا تھا، لیکن درے شاہ کے پاس آنے والے ٹیوشن کے بچوں کو پڑھانے میں اب ہیلپ کروایا دیا کرتا تھا انہیں۔ میں ایک کالج کی لڑکی تھی کومل، جو عادل کو بہت اچھی لگنے لگی تھی، لیکن درے شاہ اس بارے میں نہیں جانتی تھی۔ ہاں آج چھٹی دے دی تھی، وہ دراصل جونی میں سیمینار ہے نا، تو اس سلسلے میں بازار جانا تھا، کچھ سامان خریدنا تھا، اس لیے تو چلیں میں لے چلتا ہوں۔ عادل نے اپنی خدمات پیش کی تھی، نہیں بابا کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتی، پھر کبھی چلی جاؤں گی۔ درے شاہ نے منع کر دیا، آپ ایک کام کریں، آپ جائیں، میں انکل کے پاس یہیں رکتا ہوں، لیکن کچھ نہیں انکل اب ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں ان کا خیال رکھوں گی، ٹھیک ہے۔ عادل نے درے شاہ کو منا کے ہی دم لیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ قریبی مارکیٹ تک گئی تھی۔ سارا سامان تو یونی سے ہی منگوانا تھا، کچھ خاص چیزیں تھی جو درے شاہ اپنی مرضی سے لینا چاہتی تھی۔ اسے خریداری کرتے وقت کچھ وقت ہوا کہ اس کی نظر سامنے ایک سفید شرٹ پہ جا ٹھہری تھی اور اچانک سے اذلان کی شرٹ یاد آئی، تو اس کی شرٹ کی جانب بڑھ کے سٹاف چیک کیا۔ اس جیسا تو امپورٹنٹ نہیں تھا، لیکن تھی بہت پیاری۔ کچھ سوچتے ہوئے درے شاہ نے وہ پیک کروا لیا اور اس کے دل میں عجیب سی فیلنگ ہوئی تھی، پہلی بار کسی شخص کے لیے اس نے کوئی گفٹ لیا تھا، لیکن نہیں یہ گفٹ نہیں، سوری کروں گی ان سے، اور آج جو بھی ہوا مجھے ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، میں بات کر کے بھی ہینڈل کر سکتی تھی، ہاتھ اٹھانا ضروری تو نہیں تھا، پتہ نہیں کیوں اتنا غصہ آ گیا، گھر جا کے انہیں سوری کا میسج کروں گی۔ درے شاہ سوچتی ہوئی باقی کی خریداری کرتی ہوئی گھر آ گئی، جہاں عادل وہیں بیٹھا ہوا تھا، موبائل پہ لگا ہوا تھا۔ بابا ٹھیک ہے؟ درے شاہ نے تھکے انداز میں پوچھا تھا۔ ایک دم فٹ اٹھے تھے، تھوڑی دیر کے پہلے پانی وغیرہ پیا اور آپ کا پوچھا اور پھر سو گئے۔ عادل نے ٹیبلٹ ڈیٹیل میں بتایا تھا، اور اتنے میں درے شاہ اندر بابا کو دیکھ کے واپس باہر آئے۔ سب لے لیا؟ سامان کی جانب دیکھتے عادل نے استفسار کیا تھا۔ اب مجھے اجازت دیں، کافی وقت ہو گیا، مغرب ہونے والی ہے، مسجد جاؤں گا۔ تھینک یو عادی، تم نے بھائی ہونے کا بہت فرض نبھایا۔ درے شاہ نے دل سے اسے بھائی کہا، بھائی بھی کہتی تھی اور پھر شکریہ بھی ادا کرتی ہیں، اور یہ غلط بات ہے۔ عادی کی بات پہ درے شاہ مسکرائی تھی۔ عادی کے جانے کے بعد وہ سارا سامان اندر رکھتی شرٹ کو لیے اپنے روم میں جا بیٹھی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے موبائل پہ واٹس ایپ آن کیا اور اذلان شاہ کا نمبر سیو کیا اور اسے میسج کرنے کا سوچنے لگی، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا لکھے تھا۔ کار کی موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے وہ وہیں لیٹ گئی تھی اور وہیں اس کی آنکھ لگی۔ مغرب کی اذان کانوں میں پڑی تو جھٹ سے اٹھ بیٹھی، باہر سین میں نکلی تو سارے بلب روشن کر دیے۔ اس کی شروع سے یہی عادت کہ نماز ادا کرتے، کھانا بنایا اور کمال بیگ کے ساتھ وقت گزارتے، انہیں وقت پہ ہی کھانا اور میڈیسن دیتی۔ کچھ پل کے لیے اذلان کو بھول گئی تھی، لیکن رات بستر پہ لیٹنے سے پھر سے اس کی یاد آ گئی تھی، تو پھر اٹھ بیٹھی۔ اف، کیسے سوری کروں؟ اگر انہوں نے جواب نہ دیا تو کل کس طرح ان کا سامنا کروں گی؟ یا اللہ میری مدد کر۔ اللہ کا نام لیتے ہی اس نے السلام علیکم کا میسج سینڈ کیا۔ ڈبل ٹیگ لگا تھا لیکن سین نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی ہمت کرتے ایک اور میسج لکھا تھا، سوری، وہ بھی نہیں سین ہوا۔ کافی دیر ویٹ کرتی رہی لیکن کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ تھک ہار کے اس نے موبائل ایک طرف رکھے آنکھیں بند کرتی گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ اذلان روم میں آیا
تو اس کا موڈ بہت آف تھا۔ بیڈ پہ لیٹتے ہوئے اس نے اپنا واٹس ایپ کھولا تو ان نون نمبر سے 2 میسیج تھے۔ اذلان نے حیرت سے ان میسیجز کو اوپن کیا، ایک سلام کا اور دوسرا سوری کا میسیج پڑھتا وہ سوچ میں پڑ گیا تھا، دماغ دورے پیشہ کی جانب گیا تھا، لیکن رات کے اس وقت وہ میسیج کرے ناممکن۔ کچھ سوچتے ہوئے اذلان نے موبائل ڈاٹا آف کر دیا، جو جواب نہ دیا، اور لیکن اس نمبر کی ساری انفارمیشن صبح نکلوانے کا پورا ارادہ رکھتا تھا۔ یونیورسٹی آج بہت گہما گہمی تھی، سبھی ٹیچرز اور طلبہ تقریباً سیمینار کی تیاریوں میں بزی تھے۔ ہمیشہ دورے پیشہ ہی تمام ارینجمنٹس دیکھا کرتی تھی اور ہمیشہ سب بہت اچھا ہوتا تھا اور ایوارڈ کی حقدار بھی وہی بنتی تھی، لیکن دورے پیشہ کو ایوارڈ سے زیادہ رسپیکٹ عزیز تھی جو ہمیشہ اسے ملی تھی، اور آج بھی سارا دن وہ تیاریوں میں بزی رہی تھی۔ سب کو ان کی ذمہ داریوں کو بتاتے وہ لسٹ لیے ایڈیٹوریم ہال میں کھڑی تھی جہاں سیمینار منعقد ہونا تھا۔ سیمینار کے دنوں کی تیاری میں اسی ٹائم کا ہوش بھی نہیں رہتا تھا، وہ ایکسٹرا وقت میں لگا جاتی تھی کیونکہ اسے سب بیسٹ چاہیے ہوتا تھا، اور آج بھی ان تمام تیاریوں میں وہ اتنا پھنسی ہوئی تھی کہ بھول گئی کہ اسے اذلان شاہ سے سوری کرنا تھا۔ سیمینار کے سٹیج پہ کھڑی وہ سٹیج کی ڈیکوریشن دیکھ رہی تھی کہ اذلان مسٹر ندیم کے ساتھ وہاں سے گزرا، لیکن اس نے ایک نظر بھی ان کی جانب نہ دیکھا تھا۔ دورے پیشہ کا دل سپیڈ سے دھڑکا تھا اور نظریں پھیر لی اور نارمل سے انداز میں بات کرتے وہاں سے گزر رہے تھے۔ آج سوری بول کے ہی گھر جاؤں گی، دورے پیشہ نے دل میں پکا ارادہ کیا تھا۔ فون پہ عادل سے بات ہوئی، آج وہ پھر کمال بیگ کے ساتھ ہی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یونی میں سیمینار کی وجہ سے دورے پیشہ لیٹ ہو جائے گی اور وہی ان کے گھر تھا۔ اپنے بابا کی طرف سے مطمئن ہوتی وہ کام میں لگ گئی، اپنے کیبن میں بیٹھے ورک کرتے۔ اسے وقت کا احساس ہی نہ ہوا، کافی سٹاف نکل چکا تھا اور اس نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا اور ریپ کی ہوئی شرٹ اٹھائے وہ اذلان کی روم میں کی جانب بڑھی تھی۔ نہ کر کے اجازت لیتی وہ اندر آئی، بنا یہ جانے کہ آنے والی دورے پیشہ ہے۔ وہ اجازت دے چکا تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر وہ چونکا تھا، فائل سے نظریں ہٹاتے ماتھے پہ بال ڈالے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ میں آپ سے کل کے لیے معافی، دورے پیشہ نے سر جھکائے کہا، لیکن الفاظ ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ اذلان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے کل آپ کے ساتھ ایسے ہی بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا، میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن مجھے نہیں پتا کیسے ہاتھ اٹھ گیا۔ کہتے کہتے آواز کا والیوم سلو ہو گیا تھا، میری وجہ سے آپ کی شرٹ بھی خراب ہو گئی، یہ میں آپ کے لیے نئی شرٹ لائی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ دورے پیشہ بہت معصومیت اور نرمی سے بولتی بھی گفٹ پیک اس کی جانب بڑھا گئی تھی، جو ایجیکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا اور اس کے ہاتھ بڑھانے پہ خیالوں پہ سے چونکا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے بڑھائے ہوئے ہاتھ سے وہ پیک لیتے اسے کھولا اور اس میں وائٹ شرٹ کو ایک نظر دیکھا تھا اور دوسری نظر دورے پیشہ کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں شرمندگی اثار تھے۔ اپنی پینٹ کی پاکٹ سے لائٹر نکالتے اذلان نے شرٹ کے لاسٹ حصے کو لائٹر سے سلگایا تھا اور دیکھتے وہ شرٹ آگ پکڑ گئی تھی۔ اذلان نے وہ شرٹ زمین بوس کی تھی۔ دورے پیشہ کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جمع ہو گئے تھے، لیکن انہیں بہنے نہ دیا، زبان سے کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا۔ بے یقینی سے اذلان شاہ کو دیکھتی ایک نظر آتش کی شرٹ کو دیکھا تھا۔ اور کیا ہوا؟ برا لگا نا؟ مجھے بھی بہت برا لگا تھا، اذلان نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے مغروریت سے کہا تھا۔ تمہیں کیا لگا یہ سوری اور شرٹ سے میں تمہیں معاف کر دوں گا تنزن؟ کہتے وہ 2 قدم کے فاصلے پہ جا کھڑا ہوا اور جلی ہوئی شرٹ کو دیکھا۔ یہ تو کچھ نہیں، آگے ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے، کیونکہ اذلان شاہ معاف کرنے کے بجائے سزا دینے پہ یقین رکھتا ہے اور تمہاری سزا اب سے شروع ہوتی ہے، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ سرد لہجے میں کہتے ہوئے گھراتے ہوئے وہ اپنی سیٹ پر جا بیٹھا تھا اور انٹرکام پہ پیون کو بلایا جو اگلے ہی منٹ میں آفس کے اندر چلا آیا۔ یہ سارا میس 2 منٹ میں ہی کلیئر کرو، مجھے اپنے آفس میں کسی طرح کا گند نہیں چاہیے، از دیٹ کلیئر؟ کہہ کر وہ پیون سے کہہ رہا تھا، لیکن نظریں دورے پیشہ پہ تھی۔ وہ سر جھکائے اپنی لائی ہوئی جلی شرٹ کو دیکھ رہی تھی۔ پیون سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ گیٹ لاسٹ مس دورے پیشہ، اذلان نے حقارت سے اسے دیکھتے کہا تھا اور اس نے سر جھکا اوپر اٹھایا اور ان 2 غزالی آنکھوں میں چھپے ہوئے شکموں کو دیکھا تھا اور ایک پل کو اذلان کا دل دھڑکنا بند ہوا۔ آئی سیڈ گیٹ لاسٹ، اپنے دل کو پس سے پشت ڈالتے اب کی بار چلا کے بولا تھا اور دورے پیشہ لرزی تھے اور مڑتے ہوئے بھاگنے کے سے انداز میں باہر نکلی۔ رکے ہوئے آنسو گالوں پہ بہہ نکلے۔ تمہیں کیا لگا کہ یہ سوری اور شرٹ میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ دورے پیشہ کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور اسے اذلان شاہ سے اس قدر سخت رویے کی توقع نہیں تھی۔ یہ تو کچھ نہیں، آگے ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے، کیونکہ اذلان شاہ معاف کرنے کے بجائے سزا دینے پہ یقین رکھتا ہے اور تمہاری سزا اب سے شروع ہوتی ہے، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے یونیورسٹی سے باہر نکل آئی، گالوں پہ آنسو کو رگڑ کر صاف کیا تھا اور اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔
آٹو کو ہاتھ دیتے روکا تھا اور اس میں غائب دماغی میں بیٹھ گئی تھی اور اس کا آج دل بہت سخت دکھا تھا۔ اذلان شاہ نے جو کیا وہ اس کے دل پہ بے بس ہو کے رہ گیا تھا۔ آنسو ایک بار پھر سے صاف کیے تھے اور آٹو سے باہر دیکھنے لگی۔ خود پہ قابو پاتے ہوئے وہ گھر کے پاس اتری اور آٹو والے کو کرایہ دیتی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اپنے دماغ سے وہ اذلان شاہ کو نکال پھینکنا چاہتی تھی، جو فی الحال تو مشکل تھا۔ آج سیمینار کا دن تھا اور بہت اچھے سے سیمینار ارینج ہوا تھا اور اس کے بعد سے دور پیشہ کا اذلان کے ساتھ آمنا سامنا نہ ہوا تھا۔ وہ آج بڑی آن بان شان سے فرنٹ رو میں گیسٹ سیٹ پہ برجمان تھا۔ بہت بڑے پیمانے پہ سیمینار ہو رہا تھا جس کو کامیاب بنانے کا سارا کریڈٹ دور پیشہ کو ہی جاتا تھا۔ ہر چیز، ہر پروگرام پرفیکٹ تھا۔ دور پیشہ اپنی طبیعت خراب کے باوجود پورے سیمینار کی ذمہ داری اپنے سر پر لے رکھی تھی اور اس میں ہمیشہ کی طرح کامیاب بھی ہوئی تھی۔ سیمینار کا اختتامی مرحلہ تھا۔ ندیم شاہ ڈائز کی جانب بڑھے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایوارڈ تھا جو ہمیشہ دور پیشہ کو ملتا آ رہا تھا اور آج بھی سب کی زبان پہ دور پیشہ کا نام تھا۔ دکھتے سر کے ساتھ اس نے سب طلباء کی جانب دیکھا تھا جو اس کے لیے پہلے ہی تالیاں بجانا شروع کر چکے تھے، جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ ہر دل عزیز تھی۔ ناؤ کمنگ ٹو دی فائنل اسٹیج آف دی program which everyone is girl waiting for. Yes, incoming this seminar a success. The staff and student are there. A person is like the whom made this seminar the most successful day and night. Credit to this seminar. This aiders work very wait a second. ابھی ندیم صاحب دور پیشہ کا نام لیتے کہ اذلان شاہ نے انہیں ٹوک دیا۔ پورے حال میں خاموشی چھا گئی۔ اذلان شاہ اپنی سیٹ سے اٹھتا اسٹیج کی طرح بڑا اور ڈائز پہ جا کے ندیم صاحب کے کان میں کچھ بات کی اور انہوں نے ایک نظر دور پیشہ کو دیکھا اور ڈائز سے پیچھے ہٹ کے۔ اب سب کی توجہ کا مرکز اذلان شاہ تھا۔ دور پیشہ نے اپنے دکھتے سر کو تھامتے ہوئے اذلان شاہ کو دیکھا تھا جس کی نظروں کا مرکز پورا حال تھا اور آج بھی اسے اگنور کر گیا تھا۔ گو ڈن ایوری ون. Good noon everyone. My name is Azlan Shah and many her well know me. پورا حال تالیوں سے گونجا تھا۔ Is you all know. Is love you. Today's seminar was the best. Credit goes to the entire staff and students, not to any one person. اس کی بات پہ سب کو سانپ سونگا تھا۔ دور پیشہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ So I not break the heart of the rest by go young and award to someone, so I cancelling the award today. But اس کے بعد پہ کافی لوگوں نے تالیوں سے اس کے فیصلے کا خیر مقدم کیا تھا۔ دور پیشہ سب سمجھ گئی تھی کہ وہ واقعی بدلہ لینے میں ماہر تھا۔ But I am arranging a party for the whole staff and all one also gets salary bonus. I hope everyone will agree the my decision. Thank you. اذلان شاہ اپنی سپیچ ختم کرتا ہوا ڈائز سے ہٹ گیا تھا۔ سبھی نے تالیوں سے اس کے فیصلے میں ساتھ دیا تھا۔ دور پیشہ کا دل آج ایک بار پھر سے دکھا تھا۔ اپنی لال آنکھوں سے وہ اذلان شاہ کو اسٹیج پہ کھڑا دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پہ فتح مندی کی مسکراہٹ تھی۔ فوٹو سیشن ہو رہا تھا۔ دور پیشہ وہاں سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ او ہو، بہت افسوس ہوا، آج پہلی بار تمہیں اس ایوارڈ کی صرف شکل ہی دکھائی دی گئی۔ بہت دکھ ہوا۔ نیلم نے اس کا مذاق اڑایا تھا جبکہ وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہ تھی کہ اس کے طنز کا جواب دے سکے۔ سر درد سے دکھے جا رہا تھا۔ سیمینار کی کامیابی کے لیے اس نے اکیلے دن رات کام کیا تھا اور اس کا شوق تھا، اس میں انٹرسٹ تھا، اس لیے اس نے یہ بنا کسی غرض سے یہ کام کرتی تھی۔ لیکن اذلان شاہ نے اسے بہت سخت بدلہ لیا تھا اور اس نے بند کمرے میں اسے ہاتھ اٹھا کے تھپڑ مارا تھا۔ اذلان شاہ نے بڑے حال میں بنا ہاتھ اٹھائے اسے تھپڑ مارا۔ ایوارڈ کا کیا؟ سب جانتے ہیں اس سیمینار کی کامیابی کا کریڈٹ صرف دور پیشہ کو جاتا ہے۔ اسی کی وجہ سے تو یہ سیمینار ہمیشہ کی طرح کامیاب رہا، سمجھی تم؟ ماہی نے غصے سے نیلم کو سنا ڈالا۔ وہ دور پیشہ کی دوست بھی تھی اور کولیگ بھی۔ ایوارڈ دور پیشہ کو نہیں ملا، اس کا دکھ ماہی کو بھی تھا، لیکن نیلم جیسے لوگوں کو سیدھا کرنا جانتی تھی۔ اب تو یہی کہو گی بیکاز گریپس آر سور۔ نیلم مسکراتے ہوئے طنز کرتے ہوئے جا چکی تھی۔ آر یو اوکے دور پیشہ؟ ماہی نے اسے سر تھامتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ فکر مندی سے پوچھا تھا۔ سیمینار کے بعد ریفریشمنٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ماہی دور پیشہ کو لیے باہر آ گئی۔ اس کی طبیعت خراب کی کے بیش نظر اسے اپنے ڈرائیور سے کہہ کر گھر بھجوا دیا اور خود اندر آ گئی۔ میم دور پیشہ کہاں ہیں؟ فہد نے ماہی سے پوچھا تھا۔ چلی گئی ہے وہ؟ ماہی افسردگی سے بولی۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، آج بہت غلط ہوا ان کے ساتھ۔ فہد کو دکھ تھا۔ ان کا حق تھا، ایوارڈ پہ اس کا نام بھی لکھا تھا، کتنا پیارا لگ رہا تھا، لیکن سر نے اچھا نہیں کیا، ان کا حق مارا ہے۔
ماہی کو حقیقتاً افسوس ہو رہا تھا۔ خیر رات کو پارٹی ہے شہر کے سب سے بڑے بینکوائٹ میں، تو آ رہی ہیں نا آپ؟ فہد نے شوق نظروں سے ماہی کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ظاہر ہے آنا پڑے گا، پتہ نہیں درے پیشہ آئے گی یا نہیں۔ ماہی نے منہ بنایا۔ آنا تو چاہیے، کسی کو کیوں موقع فراہم کرے کہ وہ ہم پہ طنز بازی کرے یا غلط الفاظ بولے۔ فہد کی بات پہ ماہی نے اس بات میں سار لگا دیا۔ میں بات کروں گی درے پیشہ سے، وہ بھی آئے گی، لازمی آئے، میں آ جاؤں گی آپ کو پک کرنے۔ فہد کی بات پہ ماہی نے چونک کے اسے دیکھا رات کا وقت ہوگا تو ساتھ رہوں گا آپ کے ساتھ تو مجھے تسلی دے گی۔ فہد کی بات پہ ماہی دھیما سے مسکراتے اس بات میں سارے لاگی بڑھ گئی۔ دن کو گھر آ کے سونے کے شام تک درے پیشہ کی طبیعت کافی بحال ہوئی تھی، لیکن وہ بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ ماہی کی کال پہ اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ درے پیشہ تم چل رہی ہو؟ مطلب جا رہی ہو؟ بس میں اور فہد آ رہے ہیں تمہیں تھوڑی دیر تک لینے کے لیے، تم تیار ہو؟ ماہی پلیز، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تو ہم انکل سے بات کر لیں گے، تھوڑی دیر کے لیے چلو، بس سمجھو حاضری ہی لگوانی ہے، کسی کو موقع مت دو خود پہ انگلی اٹھانے کا۔ درے پیشہ کا رتی برابر دل نہیں تھا جانے کا، لیکن عادل نے ہمیشہ کی طرح اپنی خدمات پیش کی تھی اور کمال بیگ کے کہنے پہ وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کا آج اس پارٹی میں جانا اس کی زندگی کو مکمل طور پر پلٹ کر رکھ دے گا۔ پارٹی اپنے عروج پہ تھی۔ درے پیشہ فہد اور ماہی کے ہمراہ بینک وائٹ کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ روشنیوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ نیلم بھی اپنے ٹولے کے ساتھ وہاں موجود تھی اور ایک انجان لڑکی کو اذلان کے ساتھ کھڑے پایا تو درے پیشہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اذلان بھی اپنے ایک بھرپور نظر سے دیکھتا ہوا اپنے جاننے والوں کو کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سر رضا بھی آئے ہیں پارٹی میں، آؤ ان سے مل کے آتے ہیں۔ ماہی نے درے پیشہ کا ہاتھ تھامے اسے سر رضا کی جانب لے کے بڑھی تھی۔ وہ اچھے سے ان سے ملے اور درے پیشہ کی تعریف کی۔ درے پیشہ مسکرا دی، اس کا دل ایک دم سے اچھا ہو گیا۔ آؤ اس طرف چلتے ہیں۔ نیلم نے سب کی نظر بچا کے ایک ڈرنک میں کچھ ملایا تھا اور ویٹر کو اسے درے پیشہ کی لے جانے کے کہا تھا۔ پیسے ہاتھ میں تھامے وہ حکم کی تعمیل کر گیا تھا۔ ماہی کچھ دیر کے لیے واحد کی جانب گئی تھی اور درے پیشہ اکیلی تھی۔ ویٹر نے اسے ڈرنک سرو کی تو وہ اس نے مسکرا کے لے لی۔ لائٹ سا میوزک چل رہا تھا، اسٹیج پہ شاید کوئی سنگر گانے کے لیے تیاری پکڑ رہا تھا۔ درے پیشہ نے ڈرنک کا ایک ہی سیپ لیتے خالی گلاس کو وہیں چھوڑا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھی۔ بری طرح سے چکرا کے سامنے آنے والی لڑکی سے ٹکرا گئی تھی اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ڈرنک دونوں کے ڈریس کو خراب کر گئی تھی۔ ہاؤ دا ہیل آر یو میڈ؟ اندھی ہو دکھائی نہیں دیتا کیا؟ نجمہ کا غصہ تو ساتوں آسمان پہ جا پہنچا تھا، جبکہ نیلم اور اس کی دوستیں بہت زور سے ہنسی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ مجھے اچانک چکر سا۔ درے پیشہ نے سر تھامتے کہا۔ اسی لمحے اس کا دل گھبرایا، اسے وامٹ آ رہی تھی اور وہاں سے چکراتے سر کے ساتھ وہ باتھ روم میں گھسی جس کے باہر جینٹس کو ہٹا کے لیڈیز کا کروا دیا گیا تھا، اور یہ سب نیلم کی چال تھی۔ وہ درے پیشہ کو پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے اسے سب کی نظروں میں گرانا چاہتی تھی تاکہ وہ ہٹ جائے اور اس کی جگہ وہ ایڈمن میں شامل ہو جائے۔ وامٹنگ کرتے اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ سچ شکر کہ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا اور جو خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے درے پیشہ نے آئینے پہ ایک لکیر کھینچی تھی۔ یہ میں ہوں؟ آئینے میں سے سوال کیا تھا اور اپنے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارتے وہ خود کو ہوش دلانا چاہا، لیکن اس کے حواس اب قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ دل بہت گھبرا رہا تھا، گرمی سی لگنے لگی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ دروازے کی جانب اچھالا جو اندر آتے اذلان شاہ کے چہرے پہ پڑا تھا۔ حیرت سے درے پیشہ کو جینٹس کے باتھ روم میں دیکھتا وہ حیران ہوا تھا، لیکن اس کی اگلی کارروائی پہ اس کی آنکھیں حیرت سے پڑی تھی۔ وہ اپنی شرٹ کے فرنٹ بٹن کھول رہی تھی اور اذلان نے فوراً باتھ روم کو لاک لگایا اور اس کی جانب بڑھا۔ اسٹاپ اٹ، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اذلان نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ پکڑتے روکا تھا۔ درے پیشہ نے سر گھما کے اسے دیکھا۔ ارے اذلان شاہ آئے ہیں، ویلکم ویلکم۔ جی آیا نو سرکار، ماتھے پہ ہاتھ رکھتے سلام کا ٹھوکا۔ کیسا ہے دبئی کا موسم؟ آگے نا تم دبئی والے ہم پاکستانیوں کا دل دکھانے، انگلی اٹھاتے ہوئے کہتے وہ ہنس رہی تھی۔ بیہیو یور سیلف درے پیشہ، کیا حرکتیں ہے یہ؟ اذلان کو اس پہ غصہ آیا۔ حرکت؟ یہاں آؤ۔ دھیرے سے اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کی بیئرڈ پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ اذلان کا دل سینے میں بری طرح دھڑکا تھا۔ میں نے یہاں تھپڑ مارا تھا نا، بہت زور کی لگی تھی۔ سچ میں؟ قسم سے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، وہ اپنی شہرت کو ہاتھ لگاتے ہوئے بچوں کی طرح بولی تھی۔ لیکن تم نے مجھ سے بہت برا بدلہ لیا۔ میں نے پہلی بار کسی کو گفٹ دیا اور تم نے کیا کیا؟ اسے جلا دیا۔ درے پیشہ کی آنکھیں نم ہوئیں، وہ نشے میں تھی اور اذلان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے نشے والی کون سی چیز کھائی ہے یا پی ہے۔ میں نے تو سوری بھی بولا تھا، وہ میسج بھی کیا، لیکن معاف نے کیا مجھے بہت برے ہیں آپ، بہت زیادہ۔ وہ لہرا کے پیچھے گرنے لگی تھی کہ اذلان نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ باندھے۔ تم ہوش میں نہیں؟ ابھی تو ہوش میں آئی ہوں شاہ۔ اس کے قریب ہوتے ہی اس کے کان میں سرگوشی کی اور اذلان نے اپنی آنکھیں سختی سے میچی تھی۔ اتنی نزدیکی، وہ بھی من پسند لڑکی کی۔ خود پہ قابو رکھنا اب محال ہو رہا تھا۔
آپ نے سب کے سامنے درپشا کو انسلٹ کیا، آپ معاف کر دیتے تو کیا ہو جاتا؟ میرا ایوارڈ بھی نہیں دیا۔ بھوکے وہ منہ بنا کے بولتی، اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی، اور تمہیں ایوارڈ نہ ملنے کا دکھ ہے، اور مجھے جو تم نے میرے زخموں پہ مرہم نہیں رکھا اس بات کا دکھ ہے۔ حساب برابر ہوا۔ اذلان نے دونوں ہاتھ اس کی کمر میں حمائل کیے اور خود سے قریب کرتے ہوئے دھیمے اور نرم لہجے میں کہا تھا۔ ایک پل کو اذلان کو دیکھتی رہی۔ یہاں تھپڑ مارا تھا نا ہے؟ وہ پھر گال چھو گئی۔ مرہم رکھوں؟ وہ بچوں کی طرح معصومیت سے بولی تھی، اور اذلان نے بے اختیار گردن اسبات میں ہلائی۔ درپشا نے آگے ہوتے ہوئے اپنے لب اس کی بیئرڈ پہ رکھے، اور اذلان کے دل کے تار بجے تھے۔ آنکھیں دونوں کی ہی بند تھی، لیکن کچھ لمحے خاموشی کے نظر ہو گئے تھے۔ دل پہ سارا غصہ جاگ کی طرح اڑ گیا تھا۔ پیچھے ہوتے محبت پاش نظروں سے اذلان کی آنکھوں میں دیکھا، اور میں نے یہاں بھی زخم دیے تھے نا؟ یہاں بھی؟ مرہم رکھوں؟ وہ بھی اس کے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اذلان نے گہرا سانس بھرتے ہوئے سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ سب زخم بھر گئے ہیں نا؟ اب کوئی درد باقی نہیں رہا۔ اذلان نے اس کے ماتھے کے ساتھ ہی ماتھا جوڑا تھا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ وہی معصومانہ لہجہ۔ اذلان نے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا دیا۔ یہ لڑکی اس کے لیے اچانک سے کتنی ضروری ہو گئی تھی، اذلان خود بھی نہیں جان پایا تھا، پر اتنا سمجھ گیا تھا کہ اب اسے اپنے حصار میں قید کرنا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ درپشا۔ اذلان نے اس کے وجود میں ہلچل محسوس نہ کی تو اس کا سر اونچا کیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اذلان نے اسے اپنے سینے سے لگائے اپنے سیکرٹری کو کال کی تھی۔ باتھ روم کے پاس کا ایریا کلیئر کروانے کے بعد وہ بہت نرمی سے درپشا کو اپنی باہوں میں اٹھائے باہر آیا، اور اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ درپشا کو لیے ایک روم کی جانب بڑھا، اور آرام سے بستر پر لٹاتے اس نے انٹرکام سے ویٹر کے تھرو ایک دودھ کا گلاس منگوایا تھا، اور ساتھ میڈیسن بھی۔ اذلان اتنا سمجھ چکا تھا کہ یقیناً اس کے ساتھ کسی نے شرارت کی تھی اور اسے کوئی نشہ آور چیز پلائی تھی۔ وہ جو ہوش کھو بیٹھی ہی تھی۔ ویٹر میڈیسن اور دودھ دے کے چلا گیا، اور درپشا اٹھو۔ فوراً اذلان نے اس کی کمر میں ہاتھ رکھتے ہی سہارا دیتے اسے اٹھایا تھا۔ وہ کسمسا کے اس کے سینے پہ سر رکھ گئی تھی، اور اس کے جذبات میں تو گیانی بچا رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی خود پہ قابو پائے ہوئے تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ درپشا ایک اچھی اور نیک لڑکی ہے۔ لڑائی جھگڑا اپنی جگہ، لیکن وہ اس کی پاک دامنی پہ کوئی حرف آئے برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے زبردستی دودھ پلاتے، میڈیسن دیتے، وہ پھر سے اسے لٹا گیا تھا۔ 1 گھنٹے تک اسے ہوش آ جانا تھا، تب تک وہ روم کو لاک کرتا واپس پارٹی میں جا چکا تھا۔ یار، یہ درپشا نظر نہیں آ رہی، واپس بھی جانا ہے۔ ماہی نے پریشانی سے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، لیکن اسے کہیں بھی نظر نہ آئی درپشا۔ آئی تھنک وہ چلی گئی ہوگی، اسے فون کر کے پتہ کرو۔ فہد نے گھڑی پہ وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ ماہی نے اسے کال کی، لیکن اس نے پک نہ کی۔ کافی وقت اس سے دیکھتے رہے۔ مہمان بھی اب جانے لگے تھے۔ مجبوراً فہد اور ماہی کو بھی نکلنا پڑا، جبکہ درپشا اندر روم میں بے ہوش پڑی تھی۔ اذلان روم میں آیا تو درپشا ہوش آ چکا تھا اور ایک صوفے پہ پریشان حال بیٹھی تھی۔ اذلان کو اندر آتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ وہ مجھے کسی نے یہاں بند کر دیا۔ شکر آپ آ گئے ہیں۔ پلیز اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اذلان کے نرم لہجے پہ درپشا نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ اپنے خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے وہ اذلان کو دیکھتی کنفیوز سی ہو رہی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، بابا انتظار کر رہے ہوں گے، اسے بہت پریشانی، وہ ماہی باہر ہوگی۔ اتنا کہتے درپشا وہاں سے باہر نکلنے لگی کہ اذلان نے اس کی کلائی تھامے ایک بار پھر سے روکا۔ وہی لمحہ ایسا لگا جیسے خود کو دہرا رہا تھا، لیکن آج دونوں ہی کے دل سے ایک دوسرے کو غلط نہ سمجھا تھا۔ باہر کوئی نہیں تھا درپشا، سب جا چکے ہیں۔ اذلان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مجھے گھر چھوڑ کے ماہی نہیں، وہ باہر ہوگی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ درپشا کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ تمہیں کچھ یاد نہیں تم نے کیا کیا؟ اذلان نے اس کی کلائی نرمی سے چھوڑ دی تھی۔ کیا میں نے کیا؟ درپشا نے اس کی بات سے کھٹکا لگا۔ چھوڑو ان باتوں کو، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ تمہیں رات ہو گئی ہے، آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ درپشا پریشان ہوئی تھی۔ کیوں؟ میرے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی؟ تو کس کے ساتھ جاؤ گی؟ اب کی بار اذلان کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ نہیں، آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ وہ ایک دم سے اس کی ہاں میں ہاں ملا گئی تھی، اور اذلان کے اسبات میں سر ہلانے پہ وہ اس کے پیچھے ہی باہر نکلی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے اذلان نے گاڑی کو روڈ پہ ڈالا، اور درپشا کا دل ابھی بھی بہت لرز رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اذلان کی طرف نہیں دیکھا تھا، اس نے بھی اس کے گھر کا ایڈریس نہیں پوچھا تھا، لیکن سب جانتا تھا۔ اس لیے گاڑی جب اس کے گھر کی گلی میں انٹر کی تو درپشا چوکی، بس یہی روک دیں درپشا پلیز۔ درپشا نے اذلان کی جانب دیکھتے ہوئے فوراً کہا، تو اذلان نے گاڑی روک دی۔ تھینک یو، درپشا نے نظریں جھکائے کہا، اور اذلان خاموشی رہا۔ وہ گاڑی سے اتر کے اپنے گھر کے دروازے تک پہنچ کے ایک بار پلٹی تھی، اذلان کی گاڑی وہی تھی۔ درپشا دروازے سے اندر داخل ہوئی تو اذلان نے گاڑی واپس موڑی تھی۔
بیٹا اتنی رات ہوگی کہاں رہ گئی تھی؟ فون بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ کمال صاحب دور پیشہ کو دیکھتے ہوئے شکر ادا کرتے ہوئے بولے تھے، بس بابا وہ ٹریفک جام تھی تو اس لیے، تھینک یو آدی، تم بابا کے پاس اتنا وقت رکے۔ دور پیشہ نے شرمندگی سے کہا۔ آدی خاموشی سے باہر نکلا۔ دور پیشہ بھی پیچھے ہی آئی تھی۔ باجی وہ گاڑی والا کون تھا؟ آدی نے اذلان کو دیکھ لیا تھا تبھی پوچھ لیا۔ وہ اذلان سر، وہی مجھے چھوڑنے آئے تھے، دیر ہو گئی تھی تو اس لیے، دور پیشہ نے وضاحت دی تو آدی نے بھی سر ہلاتا اپنے گھر کی جانب بڑھا تھا۔ آدی سر ہلاتا اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ دور پیشہ واپس آئے تو ڈریس چینج کرتی کمال صاحب کے پاس آ بیٹھی جو اس کی شادی کا موضوع چھیڑ بیٹھے تھے۔ بابا میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی۔ دور پیشہ نے اس کے ہاتھ تھامے۔ بیٹا اب اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، چاہتا ہوں کوئی اچھا سا رشتہ آئے تو اس پر سے سبکدوش ہو جاؤں، ایک سکون ملے۔ کمال صاحب کی بات پہ دور پیشہ کے دماغ میں اذلان کی شبیہ ابھری، لیکن اگلے ہی پل سر جھٹک دیا۔ کہاں وہ امیرزادہ اور کہاں میں عام سی لڑکی، گھر کی لڑکی۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہوئی تھی اور یہ بھی نہ سمجھ پائی کہ شادی کے ذکر پہ اذلان ہی کیوں یاد آیا۔ اچھا ابھی تو آپ سوئے نہ، کل بات کریں گے۔ دور پیشہ انہیں سلاتی اپنے روم میں چلی آئی۔ موبائل کو چیک کیا تو ماہی کی ڈھیر مس کالز لگی ہوئی تھی۔ موبائل اٹھاتے اسے کال کرنے لگی، پھر ہوگی رات کافی ہو گئی تھی، صبح بات کرنے کا سوچا تھا، وہیں اذلان کے نمبر سے میسج شو ہوئے۔ میری گستاخیوں کو معاف کرنا، نہ جانے میں نے تمہیں تمہاری اجازت کے بغیر یاد کرتا ہوں۔ اذلان کے اس میسج نے دور پیشہ کا دل دھڑکا دیا تھا۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ دور پیشہ نے بھی میسج کر دیا۔ ہم نیند نہیں آ رہی تھی آج۔ اذلان جو کب سے اس کے نمبر پہ میسج کیے سین ہونے کا انتظار کر رہا تھا اور اس کا میسج دیکھ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میرا مطلب آپ کو بخار تو نہیں؟ وہ جو دور پیشہ نہ جانے کیوں اسے میسج کیے جا رہی تھی، شاید اس کے دل کی بھی یہی پکار تھی۔ وہ بنا سوچے سمجھے ہی میسج کر رہی تھی۔ طبیعت تو صبح تمہاری صاف کروں گا جو تم نے مجھے کس کیا تھا۔ واٹ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دور پیشہ کا دل لرزا تھا کیونکہ اسے تو کچھ یاد نہیں تھا۔ اس کس نے میرے دل سے سارا غصہ ختم کر دیا ہے۔ دور پیشہ اگلا میسج پڑھتے دور پیشہ کا حلق خشک ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ کہاں چلے گی؟ سو گئی؟ جی نیند آ رہی ہے۔ اللہ حافظ۔ دور پیشہ نے فوراً میسج فارورڈ کر کے نیٹ بند کر کے دیا۔ یا اللہ میں نے کب ان کو کس سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ دور پیشہ خود کو یقین دلاتی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ صبح معمول کے مطابق ناشتے کی ٹیبل پہ رسماً بات ہو رہی تھی اور نجمہ تیار ہو کے چلی آئی۔ ویسے میں سوچ رہی تھی کہ اب شاہ کی شادی کر دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ رضا، رقیہ خانم نے پیار سے کہا تھا۔ مجھے تو اچھا لگا۔ آپ کا خیال کوئی لڑکی ہے آپ کی نظر میں؟ رضا صاحب نے خوش ہوئے۔ لڑکی گھر میں ہے تو رقیہ بیگم خوشی سے چہکی تھی۔ اذلان خاموشی سے انہیں سنے جا رہا تھا۔ نجمہ ہے نا، اپنے خاندان کی بیٹی ہے تو باہر کیوں جائیں بھلا؟ رقیہ بیگم کی بات پہ عذرا پھپھو اور نجمہ خوشی سے پھولے نہ سمائی تھی، جبکہ رضا صاحب نے ایک نظر بیٹے کی سپاٹ چہرے کی جانب دیکھا تھا جو اب اپنی جگہ سے اٹھ رہا تھا۔ شاہ پھر کیا خیال ہے؟ کب منگنی کی ڈیٹ فکس کریں؟ شاہ کی خاموشی کو اقرار سمجھتے ہوئے رقیہ بیگم نے اس کی جانب پوچھا تھا۔ جو آپ کا دل کرے دادو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن پہ سب چونکہ جس لڑکی کو شاہ منگنی کی انگوٹھی پہنائے گا وہ لڑکی شاہ کی پسند کی ہوگی اور بہت جلد شاہ آپ کو اپنی پسند سے ملوائے گا۔ چلتا ہوں، تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا، دادی سے کہتے ہوئے آخر میں نجمہ کو بولتے ہوئے وہ رکا نہیں تھا۔ نجمہ نے دکھ سے ماں کو دیکھا اور رقیہ بیگم نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تھا۔ مطلب شاہ کسی لڑکی کو پسند کر چکا تھا؟ جی سر، آپ نے بلایا؟ دور پیشہ تھوڑا گھبرائے ہوئے آفس میں داخل ہوئے۔ جی یہاں آئیں، اذلان نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ وہ ٹیبل کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ آپ کو کوئی مینرز نہیں؟ میں نے کیا کیا؟ دور پیشہ گھبرائی سی گئی۔ آپ کو اگر کوئی میسج کرے تو جواب دینا بنتا ہے یا نہیں؟ اذلان اٹھ کے اس کے پاس آیا تھا۔ وہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ اس کی بات پہ دور پیشہ چپ سی ہو گئی تھی۔ اب تک یقیناً آپ نے میسج سین نہیں کیا ہوگا۔ اذلان نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ کیا میسج کیا تھا؟ ول یو میری می؟ اذلان نے صاف لفظوں سے اسے پرپوز کیا تھا۔ وہ تو حیرت کی بت بنی اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ انسر می؟ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ نو بالکل بھی نہیں، آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، دل سے آپ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں غصے کا تھوڑا تیز ہوں، آپ کو ہرٹ بھی کیا، میری وجہ سے آپ کو آنسو بھی آئے، لیکن آپ سے در پردہ محبت سی ہو گئی ہے۔ اذان کو لو دیتی نگاہوں سے گھبرا کے دور پیشہ نے نظر جھکا لی۔ اگر آپ مجھے گرین سگنل دیں تو آج ہی دادو کے ہمراہ آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں۔ اذان کی بات پہ تو دور پیشہ پلکیں اٹھائے اسے دیکھا۔ آپ کے گھر والے مان جائیں گے اور آپ کیسے ایک عام لڑکی سے شادی کے لیے تیار ہو گئے؟ دور پیشہ کا دماغ اب کام کرنے لگا۔ اذان شاہ کو جو چیز پسند آ جاتی ہے نا وہ پھر اس کی ہو جاتی ہے، لیکن میں کوئی چیز نہیں ہوں
دور پیشہ کو اس کی بات بری لگی تھی۔ جانتا ہوں اس لیے پوچھ رہا ہوں، ورنہ چیزوں کی تو بارے میں رائے نہیں لی جاتی، اذلان نے نامر انداز میں کہا تھا۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ دور پیشہ نے ایک پانسا پھینکا تھا۔ انکار کرنا چاہتی ہو؟ اذلان نے ایک پل کی خاموشی کے بعد اس کی جانب قدم بڑھائے تو دور پیشہ پیچھے کو سرکی تھی۔ میں حق رکھتی ہوں، ڈرتے ہوئے لیکن مضبوط لہجے میں وہ کہہ نکلی تھی۔ انکار کی وجہ؟ اذلان اپنی جگہ رک گیا تھا۔ ہمارا اسٹینڈرڈ؟ اوہ یار بس کرو، میرے لیے تم امپورٹنٹ ہو، بس دیٹس اٹ۔ اور میں جانتا ہوں کہ تم انکار نہیں کرو گی کیونکہ میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبتیں کی ہیں۔ اور سو چل یار، آ جاؤ، بابا اور دادوں کے ساتھ مولوی بھی ساتھ لے آؤں گا، ڈائریکٹ نکاح کر لیں گے۔ میں ابھی راضی نہیں ہوئی، دور پیشہ نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا تھا۔ نکاح کے بعد کر لوں گا، راضی ایک آنکھ ونک کرتا ہوا وہ بھی مسکرایا۔ دور پیشہ کو تو عجیب سا جھٹکا لگا تھا۔ دور پیشہ حیرانی کی دنیا میں کھو سی گئی تھی۔ دور پیشہ کو تو اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ دور پیشہ مسکراتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اذلان شاہ نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ اس نے نہ صرف رشتہ بھیجا بلکہ 1 ماہ کے اندر نکاح بھی فکس کر لیا۔ آج دور پیشہ کی رخصتی تھی اور پورے یونیورسٹی کا سٹاف اکٹھا ہوا تھا۔ دور پیشہ سے محبت کرنے والے سبھی خوش تھے، اس کے لیے دعا گو، جبکہ کچھ کو ابھی بھی حسد نے نہیں چھوڑا تھا۔ نکاح کے بعد رخصتی کے وقت کمال صاحب اپنے آنسوؤں پہ ضبط نہ کر پائے اور دعا میں رخصت ہوتی وہ اذلان کے ساتھ اس کی زندگی میں شامل ہوئی۔ اذلان کے گھر پہ اس کا پرتپاک استقبال ہوا۔ رقیہ بیگم اذلان کی ہوش میں ہوش تھی۔ انہوں نے دور پیشہ کو اپنے خاندانی کنگن پہنائے اور رضا صاحب نے اس کو ڈائمنڈ سیٹ گفٹ کیا تھا۔ نجمہ اور عذرا پھپھو بس حسد سے ہی دیکھتی رہ گئی تھی۔ کافی وقت ہو گیا تھا دور پیشہ کو اذلان کا ویٹ کرتے تھک کر اس نے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائی تھی اور اسی لمحے دروازہ کھلا اور اذلان شاہ اندر داخل ہوا۔ دور پیشہ ایک دم سیدھی ہو کے بیٹھی۔ اذلان اسے گھونگھٹ نکالے بیٹھا دیکھ زیر لب مسکرایا تھا تو فائنلی مس دور پیشہ کا غرور اذلان شاہ کے پاس پاش کر دیا۔ اذلان کی بات پہ دور پیشہ نے سانس روکے گھونگھٹ اٹھایا اور اس کا خوبصورت سراپا دیکھ کر اذلان دل ہی دل میں داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ کیا ہوا مس ایٹیٹیوڈ، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یقین نہیں آ رہا؟ یہی سچ ہے، تمہارا غرور مٹی میں ملانے کے لیے ہی تم سے شادی کی ہے۔ یاد ہے صرف کلائی پکڑنے پہ تم نے مجھے تھپڑ مار دیا، اس کا بدلہ بھی تو لینا تھا اور آج سود سمیت لوں گا۔ اذلان شاہ نے قدم آگے بڑھائے تو ساتھ شیروانی کے بٹن کھولے۔ دور پیشہ ابھی تک اسٹیل اسے دیکھے جا رہی تھی، اسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ شیروانی کو ایک طرف پھینکتے ہوئے وہ ان 2 غزالی آنکھوں کو حیرت کو انجوائے کرنے لگا۔ کیا ہوا، چپ کیوں ہو؟ آج کوئی لیکچر نہیں دو گی؟ اپنی قمیض کو بھی اتار کے ایک طرف اچھالتے ہوئے وہ اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھتا ہوا کہ وہ فوراً دوسری طرف سے اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی کھڑی ہوئی اور اس کے چہرے پہ گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ آپ کیا بول؟ دور پیشہ کو اپنا دم نکلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ زندگی کا اتنا اہم فیصلہ وہ غلط کیسے لے سکتی تھی؟ تو تمہیں کیا لگا مجھے تم سے راتوں رات عشق ہو گیا ہے؟ ایک ہی رات میں کوئی کیسے بدل سکتا ہے؟ اتنا بھی نہ سوچ سکی تم اور میرے ایک بار پرپوز کرنے پہ راضی ہوگی تم؟ جیسے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اذلان نے مذاق اڑانے والے انداز میں اس کی جانب پیش قدمی کی تھی اور وہ انہی قدموں سے پیچھے ہوتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ اذلان نے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگایا اور اتنا خرچہ اس لیے نہیں کیا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اس کے کان سے میں سرگوشی کرتا وہ اس کے ہوش ٹھکانے لگا تھا اور اگلے ہی پل اس کا گھونگھٹ دھیرے سے اتارتا ایک طرف رکھتا۔ اس کا نازک سراپا دیکھتے اس کی آنکھوں میں خماری چھائی تھی جبکہ وہ بری طرح سے لرز رہی تھی۔ جانتی ہو تم ایک مکمل حسن ہو دور پیشہ، تمہاری خوبصورتی نے مجھے تمہاری طرف مائل کیا اور بس سوچ لیا چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کو اپنا بنا کے ہی دم لوں گا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم اپنے جسم کے ساتھ اپنا دل بھی پیش کر دو گی۔ اذلان کی باتوں سے دور پیشہ کا دل کیا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ دونوں ہاتھوں کو وہ اس کے سینے پہ رکھتا ہوا پورا دباؤ ڈالتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا۔ اذلان کو اس سے یہ امید نہ تھی۔ وہ ذرا سا پیچھے ہوتا ہوا اسے گھور کے دیکھنے لگا تھا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ مجھے پلیز میری طرف ایک قدم بھی مت بڑھائیے گا ورنہ انگلی اٹھاتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے وہ وہیں رکا ورنہ کیا؟ آنسو کو غصہ اذلان کو غصہ آنے لگا۔ ورنہ وہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ بنا کسی لچک کے وہ اپنے دھڑلے سے بولی تھی۔ جان؟ اذلان تمسخرانہ انداز میں ہنستا ہوا اس کے قریب ہوا۔ جان تو میں اب تمہاری نکالوں گا۔ اسے زور سے پکڑتے ہوئے بیڈ کی طرف دھکا دیا تھا۔ وہ بری طرح سے بیڈ پہ جا گری اور پلٹ کے اذلان کے ہوب سے دیکھا تھا۔ اسے لگا کہ آج اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اذلان نے اس کی جانب پیش قدمی کی۔ وہ پینک ہوتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلنے لگی لیکن اذلان نے اس کی ٹانگوں پہ ایک ٹانگ رکھ کے اسے لاک کیا اور دونوں ہاتھوں کو سر کے اوپر تکیے پہ پن کیا تھا اور اس کی غزالی آنکھوں میں ہر درجے ڈر اور حیرت تھی۔ اذلان اس کی آنکھوں میں دیکھتے
مسکرایا تھا۔ کیا واہ، بے بسی پہ رونا آ رہا ہے۔ وہ اس کے لبوں پہ جھکا اور درپشا نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ 1 انچ کے فاصلے پہ اذلان رک گیا۔ آنکھیں کھولو درپشا، دھیمی سرگوشی پہ وہ گمبھیر لہجے میں بولا، لیکن درپشا نے آنکھیں نہ کھولی۔ درپشا اب کی بار وہ دھڑکا۔ درپشا جڑ سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ پورے جسم کے ساتھ لرز رہی تھی۔ ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ پھر سے پیار سے پوچھا۔ درپشا نے تھوک نکلا۔ اذلان سرنپی میں ہلاتا ہوا اٹھ بیٹھا اور دراز سے سگریٹ نکال کے اسے سلگانے لگا۔ درپشا اسی حالت میں لیٹی رہی۔ اسے اذلان آج سائے کو لگا تھا۔ اٹھو، اذلان نے اسے بنا پلٹے کہا اور اپنی جگہ سے ہل تک نہیں پا رہی تھی اور اس کے اعصاب بری طرح سے بھاری ہو رہے تھے۔ وہ اپنے دکھتے سر کے ساتھ اذلان کو دیکھنے لگی، جس کا چہرہ دھندلاتا ہوا جا رہا تھا اور کیا بول رہا تھا اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اذلان نے جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور بے جان گڑیا کی طرح اس کی باہوں میں جھول گئی۔ وہیں اذلان شاہ کے ہوش ٹھکانے لگے۔ اسے اس کی حالت دیکھتے ہوئے بری طرح سے بکھلایا۔ درپشا، درپشا، آنکھیں کھولو درپشا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے پکار رہا تھا جو ہوش کھو رہی تھی۔ پلیز یار، آنکھیں کھولو، میں مذاق کر رہا تھا تمہیں، سچ میں یار، آنکھیں کھولو۔ اذلان کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ پرینک کرتا خود اب اس کے حواس کھو رہا تھا۔ درپشا اس کی سانسیں تھمتی ہوئی دیکھ اپنی سانسیں اسے عطا کر گیا۔ شدت سے اس کے لبوں پہ جھکتا ہوا اس کی سانسیں اپنی سانسوں سے بحال کر رہا تھا۔ اگلے ہی پل دھیرے سے درپشا آنکھیں کھولی اور نم آنکھوں سے اس نے اذلان شاہ کو دیکھا تھا جو اس کے ماتھے کے ساتھ ہی ماتھا جوڑے گہرے سانس پا رہا تھا۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، اذلان خود پہ قابو پاتا ہوا دھیرے سے بولا تھا اور درپشا آنکھیں میچ لی۔ ادھر دیکھو میری طرف، پاگل لڑکی۔ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا کامن موہنا چہرہ تھاما تھا اور اس کے لبوں پر نرمی سے اپنا لفظ بکھیرا۔ آئی ایم سوری میری جان، میں تو بس مذاق کیا، تمہیں پتہ ہے نا، پتہ ہی نہ لگا، میری آنکھوں میں شرارت نہیں دیکھی؟ وہ اس کے رخساروں پہ آنسوں کو لبوں پہ چومتا ہوا محبت سے پرنور لہجے میں بولا، آپ مجھ سے پیار نہیں، تم سے ہی کرتا ہوں، پیار نہیں عشق کرتا ہوں میری جان۔ سوری، مجھے لگا میری باتوں پہ جنگلی بلی کی طرح مجھ سے جھپٹ پڑو گی، تھوڑی فائٹ کرو گی، تھوڑا لو ہوگا تو مزہ آئے گا آج رات، لیکن تم تو بالکل سیریس ہوگی۔ اذلان نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اسے سینے سے لگایا۔ آپ نے مجھے تنگ کرنے کے لیے بولا وہ بدلا، وہ سب؟ درپشا کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، سب تنگ آ رہا تھا اور اس کے لبوں کو پھر سے چومتا تو اس نے زور سے ایک مکہ اذلان کے سینے پہ مارا۔ آہوچ، ظالم لڑکی ہو تم، نازک سی، لیکن ہاتھ بہت بھاری ہے یار تمہارا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے سینے سے لگاتے ہوئے زور سے ہنسا تھا۔ درپشا بھی پرسکون ہوتے ہوئے آنکھیں موند گئی تھی۔ شاہ میں واقعی ڈر گئی تھی آپ کی باتوں سے، مجھے لگا کہ میری سانسیں بند ہو جائیں گی۔ درپشا نے سر اوپر اٹھاتے ہوئے اپنی نم آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ اس کی ناک کی ٹیپ پہ لب رکھے اور سوری میری جان، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ دوبارہ اس کی ناک کو چھوتے ہوئے وہ مسکرایا۔ پکا وعدہ؟ درپشا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جسے اذلان نے فوراً تھامے اس کی ہتھیلی کی پشت پہ عقیدت سے رکھے تھے۔ لو یو سو مچ۔ اس کا سر تکیے پہ رکھے اور اس کے اوپر ذرا سا جھکا۔ حیا سے درپشا کی پلکیں آرز پہ سجدہ ریز ہوئی تھی۔ اجازت ہے؟ بہت پیارے طریقے سے وہ اجازت طلب کر رہا تھا۔ درپشا نے اس کے گلے میں اپنی باہوں کا ہاتھ ڈالے، اس کی سبھی پیشانی پہ لب رکھے اور اس کی یہ ادا اذلان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی تھی۔ پاس پڑے ریموٹ سے لائٹس آف کرتے ہوئے وہ اپنی محبت کی بارش میں اسے بھگونے لگا۔ رات کی تاریکی میں ان دونوں کی محبت گواہ بنی تھی۔ زندگی بہت سے موڑ آتے ہیں جب انسان مکمل بدل جاتا ہے، کیونکہ حالات بدل جاتے ہیں۔ میں بھی بدل گئی۔ اذلان شاہ کی محبت نے مجھے سر سے پاؤں تک بدل دیا۔ ہر گزرتے پل میں اس کی محبت بڑھتی چلی گئی اور میں نکھرتی چلی گئی۔ آج شادی کے 3 سال بعد اذلان شاہ کی محبت میں ذرا سا بھی فرق نہیں آیا، بلکہ دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ درپشا باہر سے اذلان کی آواز سنتے ہی مسکرائی تھی۔ اپنی ڈائری بند کرتے وہ اٹھی اور باہر آئی، جہاں اس کی زندگی اور جان ایک ساتھ بارش میں بھیگ رہے تھے۔ اذلان شاہ بارش میں بھیگتا ہوا ساتھ اپنے 2 سالہ بیٹے مہر شاہ کو بھی بارش میں بھگو رہا تھا۔ ازی، کیا کر رہے ہو؟ مہر ابھی چھوٹا ہے۔ درپشا بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ تو کیا ہوا؟ ماں تو بڑی ہے نا۔ درپشا جو مہر کو گود میں لیے اٹھائے اندر واپس بھاگنے لگی تھی۔ اذلان نے اسے کھینچ کر سینے سے لگایا۔ ازی، مہر بھیگ جائے گا، بھیگ رہا ہے، بیمار پڑ جائے گا۔ درپشا کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، ڈونٹ وری، وہ پیک ہے اور جسٹ سی۔ اذلان نے مہر کی جانب اشارہ کیا جو واقعی ہی پیک تھا اور اس نے بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا۔ درپشا مسکرائی تھی۔ اذلان کے ساتھ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ اذلان نے اسے محبت نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے اور تھینک یو
میرا بننے کے لیے وہ مسکرائے تھے اور ان کے ساتھ زندگی بھی مسکرا گئی تھی۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ٹل دین نیکسٹ ناول کے لیے ویٹ کیجئے۔ اللہ حافظ۔ جیسے ہی اس نے یونیورسٹی میں قدم رکھا